الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے. وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان ایک بڑی عظیم قوم بنائی ہے، بڑی عظیم امت بنائی ہے، جو مسلمان ہیں، جو اسلام سے محبت کرنے والے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اللہ نے انہیں بڑی ہی عظمتیں، بڑی رفعتیں بخشی ہیں. کیوں؟ کہ مسلمان ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان پر اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں کے اندر تعاون کیا کرو. اللہ اکبر. یہ نیکی ملتی کس سے ہے؟ جو مسلمان ہے. جو مسلمان ہے وہ نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، اسے دنیا میں اس کے اچھے کاموں کا فائدہ مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ مسلمان وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے. اللہ اکبر. تعاون کیسا عظیم اللہ ہے، کیسا عظمتوں والا رب ہے. ہمیں دو فائدے دے رہا ہے. ایک فائدہ تو یہ کہ ایک مسلمان کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ دوسرے مسلمان کی مدد ہو جائے. دوسرا فائدہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ
تعالیٰ انہیں نیکیوں سے مالا مال کر دے گا، اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے۔ یہ درہم و دینار، یہ پیسے، یہ روپے نہیں ہیں، سب سے بڑی دولت قیامت کے دن نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم رب ہے، ہمیں ان چیزوں سے بھی منع کر رہا ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی مصیبت بن سکتے ہیں اور کل قیامت کے دن گناہ کے ذریعے ہمارے لیے جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ کئی کام ایسے ہیں جو ہم بلا سوچے سمجھے گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات موبائل کے ذریعے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو ایسی ویڈیو بھیج دیتے ہیں جن میں میوزک ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، جن میں مذاق ہوتا ہے، جن میں ٹک ٹاک کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی میرے بھائیوں، یہ بھی وہی بات ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور اسی طرح واٹس ایپ پر ہم ایک دوسرے کو درس قرآن بھیجتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھیجتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھیجتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ اور کوئی بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، زندگی کے معاملات میں آج انسان گھرا ہوا ہے، کوئی کسی مجبور کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، مالی تعاون کر دیتا ہے، جانی تعاون کر دیتا ہے، کسی حوالے سے بھی تعاون کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ اس آیت کے اندر آ جاتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا، جس کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی پریشانی دور کر دی، دنیا کی کوئی پریشانی دور کی، اس میں اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کی مدد کی، نفس اللہ علیہ قربتا فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی اس کی دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کریں گے۔ مسلمان کی دنیا کی ایک پریشانی کو اس نے دور کیا، اس میں تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانیوں، مصیبتوں کو بھی دور کریں گے، اور آخرت کی مصیبت جو بہت بڑی مصیبت ہے قیامت کے دن کی، اللہ وہ بھی دور کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ مسلمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی امت ہے، بڑی عظیم قوم ہے مسلمان۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو آپس میں اس طرح کے تعلقات قائم کرنے کا کہا ہے تاکہ مسلمان دھرتی پر پریشان نہ ہو۔ مسلمان کسی مصیبت میں آ جائے تو مسلمان کے لیے حاضر ہو جائے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اس طرح ہے جس طرح جسم کا ایک حصہ ہے۔ انسان کا جس طرح جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قدر اسے بنایا ہے، جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کا جسم ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جاتی ہے، سارا ہی جسم پریشان ہو جاتا ہے، سارا ہی جسم پریشان ہو جاتا ہے، اس تکلیف کو سارا ہی جسم محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا
اس طرح مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمان کو کوئی بھی مسلمانوں سے تکلیف پہنچے، وہ چاہے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اللہ اکبر، اس کی تکلیف بھی اے مسلمان تو بھی محسوس کیا کر۔ یہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تعاون کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان تنگ دست مسلمان پر آسانی کی، اس کے لیے راستے آسان کیے، اللہ اکبر، دنیا میں اس کے لیے راستے آسان کیے، اسے مہلت دی، اگر اس سے قرضہ لینا ہے تو اس مسلمان کو مہلت دیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، سبحان اللہ، اور آخرت میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے محبوب نے فرمایا دنیا میں آسانیاں کرنے والے پر اللہ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ آخرت کا راستہ آسان کر دے گا۔ ممکن ہے کہ پلے صراط والا راستہ بھی آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے 50,000 روپے لینے، میں گیا ہوں اس کے پاس قرضہ لینے، اور اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس ابھی یہ پیسے موجود نہیں ہیں۔ میرا حق بنتا ہے کہ اگر واقعی یہ بیچارہ مجبور ہے تو میں اسے مزید مہلت دے دوں، مزید وقت دے دوں۔ 1 مہینے کا ٹائم دے دیا، مہینے کے بعد پھر گیا، اس بیچارے کے پاس پھر نہیں ہے، وہ پھر بیچارہ مجبور ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے پھر مہلت دی جائے۔ میں نے پھر اسے مہلت دے دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس طرح کا بندہ ہے دنیا میں کسی تنگ دست کو آسانیاں دینے والا، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے گا، پل قیامت کے دن بھی اللہ اس کے راستے آسان کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ کے پیارے محبوب فرما گئے اس قدر میرے اللہ نے اسلام کے اندر بھلائی رکھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تعاون، تعاون۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اتنا تعاون، اتنا تعاون۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، توجہ کرنا، مسلمان بیمار ہو گیا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کو، رشتہ دار کو، دوست کو، عزیز کو پتہ چلا میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ، اس کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا ہے مسلمان۔ اے میرے بھائیوں، مسلمانوں، ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے بہت لپٹ اور چپٹ کر محبت کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہاری اس محبت میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، تمہاری اس محبت میں بڑی خیر رکھی ہے، بڑی خیر رکھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے آپس میں ناراض ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنا بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتے کیا ہے اللہ اور اس کا رسول؟ چاہتا یہ
کہ یہ سب مل کر رہیں، یہ سب مل کر رہیں، ان میں کوئی دراڑ نہ آ جائے، کوئی ان کی محبتوں میں الفت میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے بارے میں، فرمایا اے مسلمانوں تم ایک دیوار کی مانند ہو، سبحان اللہ، تم ایک دیوار کی مانند ہو۔ دیوار میں اگر ایک بلاک نہ ہو، دیوار میں ایک بلاک نہ ہو تو دیوار کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فرمایا تم ایک دیوار کی مانند ہو، ایک بلاک بھی دیوار سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسلمان آج کمزور اسی لیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں نہیں کرتے۔ محبتیں پیدا کیجئے۔ اسی لیے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام تم کرو گے، محبتیں اللہ پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سلام کیا کرو، سلام کرنے کی برکت سے اللہ دلوں سے نفرتیں، کینہ اور بغض، عداوتیں نکال دے گا، اور اس کی جگہ پر میرا اللہ محبتیں پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ محبتیں پیدا کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے، کیا فرمایا؟ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ سبحان اللہ۔ کس قدر میرے محبوب علیہ السلام مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اپنے ارشادات کائنات والوں کو فرما گئے ہیں، اے لوگوں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ تم پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں بھائیوں؟ 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ کرو گے سلام انشاءاللہ؟ بھائی تمام ساتھی آج کے اس جمعۃ المبارک کے بعد یہ عہد اور وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ کوئی بھی مسلمان ہمیں ملا ہم اسے سلام کریں گے۔ کوئی بہن کسی بہن کو ملے وہ اسے سلام کرے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ سلام کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا ہے، سلام کرنے کے بعد منہ سے سلام کہنا بھی ضروری ہے، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ ورحمت اللہ، ساتھ یہ بھی ملا دیں تو اللہ 20 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وبرکاتہ، ساتھ یہ لفظ بھی ملا دیں اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اے جمعہ المبارک کے لیے آنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا آج کا یہ جمعہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں، مقبول بھی ہے کہ نہیں، لیکن سنو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہہ دیا اللہ 10 نیکیاں عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے پورا سلام کہہ دیا اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیوں سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا مسئلہ بیٹا آپ کا؟ بولے، مجھے بول لیں، وہ نہیں بول لیں گے اس کو گناہ ہوگا، مجھے بولیں آپ، بولیں، کر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان پر حقوق اگر ادا کریں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور بھائیوں توجہ کرنا، السلام علیکم، سبحان اللہ، کیا انداز ہے میرے رب کا، میرے مصطفیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں کیا کرنے؟ تعاون کرنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سلام کے بارے میں بندہ کہتا ہے السلام علیکم، یہ دعا ہے مسلمان کے لیے تجھ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، رحمتیں ہو تجھ پر، وبرکاتہ، اور تجھ پر اللہ کی طرف سے
برکتیں نازل ہوں. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آگے سے وہ مسلمان بھی کہتا ہے وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دوسرے کو الحمدللہ دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں. پیارے نبی نے فرمایا ہاتھ میں خط ہے، زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتا ہے. دونوں کے ہاتھ ہلے جا رہے، ہاتھ ہلا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک ہاتھ میں ہاتھ ہے نا ہلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کی وجہ سے ان کے گناہوں کو جھاڑ رہے ہیں. اللہ گناہوں کو جھاڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں، اسلام نے یہ طریقے سکھائے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تمہارے دلوں سے کینہ، بغض، نفرتیں، عداوتیں نکال دے گا اور اس کی جگہ پر محبتیں پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک بندہ مسلمان بیمار پڑا ہے اور یہ دوسرا مسلمان اس کی تیمارداری کے لیے نکلتا ہے، لیکن ہمارے بیمار اپنے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی تیمارداری کرنے والا اس سے ناراض ہے. آخر کے وہ مر جاتا ہے بیچارہ، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، تب کہیں جا کر یہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، ورنہ وہ مرتا ہے تو مرتا چلا جائے. پنجاب کے اندر ایک بیٹی سے غلطی ہو گئی، وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن پھر دوبارہ آئی، غلطی کی، والدین سے معافیاں مانگتی رہی، ماں نے معاف نہ کیا. اللہ اکبر. کتنی عظیم ممتا والی ماں ہے. ماں نے معاف نہ کیا اور پھر وہ بیچاری بیمار ہو گئی، شدت کی بیماری آ پڑی، وینٹیلیٹر پر جا لیٹی، آخری سانس چل رہے تھے، ماں نہ مانی. جب فوت ہو گئی تو پھر روتے روتے اس کے نماز جنازہ میں آ گئی. اور بھائیوں، اس انداز کو انشاءاللہ ہم نے کینسل کرنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم نے درمیانہ راستہ نکالنا ہے، درگزر کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے. اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن معاف کرنا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک بڑا ہی اجر اور ثواب. اللہ اکبر. اللہ پاک اس بندے کو عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ. دو بندے ناراض ہیں، فرمایا جو ان میں سلام کرنے میں پہل کر دیتا ہے یہ دوسرے سے افضل اور بہتر ہے. کرنا ہے انشاءاللہ بھائیوں نے ایسا. تمام ناراض ساتھی اپنی ناراضگیاں ختم کر دیں اپنی ناراضگیاں ختم. میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں، ایک بندہ بڑی باتیں کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، بہت عبادت کرنے والا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا 3 دن اپنے مسلمان بھائی سے جو بندہ ناراض ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، اس کی عبادت اس کے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی. 3 دن سے زیادہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی عبادت اس کے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی. اللہ اکبر اللہ. اور بھائیوں، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی فرماتے ہیں صبح صبح نکلا ہے اپنے مسلمان بھائی کی خیریت معلوم کرنے، حوصلہ دینے، مدد کرنے، تعاون کرنے. اللہ اکبر اللہ. پیارے نبی فرماتے ہیں صبح صبح نکلا ہے نا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے. سبحان اللہ. 70,000 فرشتے. شام کو اگر نکلا ہے تو صبح تک
1000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر تعاون کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ پیارے نبی محمد علیہ السلام نے، آپ نے اس قدر مسلمانوں کی حفاظت فرمائی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی رہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اللہ کا قرآن کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ جس طرح آئینے میں، شیشے میں انسان دیکھ کر اپنے چہرے سے خرابیاں دور کرتا ہے، کوئی داغ لگ جاتا ہے اسے صاف کرتا ہے، اس طرح آئینہ ہے. مومن کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارے. اپنے مومن بھائی کو دیکھے، یار اس کے چہرے پہ تو داڑھی ہے، میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مجھے داڑھی رکھنی ہے. یہ آئینہ ہے مومن کے لیے. یار یہ تو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، میری شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، آج کے بعد میں نے اوپر رکھنی ہے. یار یہ تو نماز پڑھتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، آج کے بعد میں نے نماز پڑھنی ہے. جس طرح آئینے کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول نے دیکھے مثال کتنی پیاری دی ہے. اللہ اکبر کہ مومن کے لیے آئینہ ہے. سبحان اللہ. شیشہ ہے، آسان لفظوں میں سدھارنا ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو. اللہ اکبر. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک بندہ محفل میں موجود نہیں ہے، مسلمان محفل میں موجود نہیں ہے، اس کے خلاف تو بہت ہی زیادہ زبانوں سے فائرنگ ہو رہی ہے. جی اللہ اکبر، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، یار یہ بندہ بیکار ہے، جو آ رہی ہے شرابی کبابی، بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں. ایک بندہ کھڑا ہے کہتا ہے یار وہ تو موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ وہ موجود نہیں ہے، کیوں اتنی باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کی عزت کی دفاع کرنے والے کی وجہ سے اس کی عزت کی دفاع کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح اس نے اس بندے کو روک دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو روک دے گا. میرے عزیزوں اللہ اکبر. اللہ ایک اور مقام پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک بندہ ہے بڑا ہی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، بڑی برائیاں کرتا ہے، دوسرے بندے نے اس کے عیبوں کو دیکھ لیا ہے، اس کے عیبوں کے بارے میں جانتا ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں جانتا ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ہائے قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری خلقت کے سامنے اس کے گناہوں پر پردے ڈالتے ہوئے فرمائے گا میرا بندہ آج ساری دنیا کھڑی ہے، تیرے گناہ تو بہت ہیں لیکن تو میرے مخلوقوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا تھا، آج میں تیرے عیبوں پر تیرے گناہوں پر پردے ڈالتا ہوں، چپکے سے جنت میں داخل ہو جا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ مسلمان بڑی عظیم مخلوق ہے، اللہ کی بڑی عظیم امت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے کہ تم سب مل کر ایک ہو جاؤ، ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، فرقے نہ بنو. اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث والے پلیٹ فارم پر ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری اس زندگی کو کافر بھی دیکھ کر اسلام قبول کر لے. میرے عزیزوں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں کس قدر محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے،
کس قدر پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے. اللہ کی قسم وہ اپنی جائیدادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. لیکن ہم آج تھوڑا سا وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے. نبی علیہ السلام نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا تو کیا کہا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، آپ جانتے ہو میں مدینے کے اندر بڑا امیر ترین آدمی ہوں، یہ میری زمینیں ہیں، یہ میری زمینیں ہیں، آدھی زمین میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ زمین جس پر زیادہ ہریالی زیادہ زرخیزی ہوتی ہے آدھی آپ لے لیں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ. یہ انداز تھا، یہ محبتیں تھی، یہ الفتیں تھی صحابہ کی، ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا کہ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لو، جو آپ کو پسند آ جائے میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں. ساتھ عدت کا بھی کہا، عدت پوری ہو جائے آپ شادی کر لینا، ہماری بچیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں ضد اور بحث میں، ابھی 3 مہینے کی عدت پوری نہیں ہوتی، پہلے ہی مہینے میں رخصتی کر دیتے، شادی اور نکاح کرتے. ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ محبتیں، یہ محبتیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ الفتیں. مسلمانوں کی مدد کرو گے، اللہ کی قسم میرا رب آپ کی مدد کرے گا. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، آئیے اس فلسفے کو سمجھیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں بس اپنی بات آج یہیں پر ختم کرنے لگا ہوں. بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک حق تو مسلمان کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے تو مسلمان کو چاہیے اسے سلام کرے، اور دوسرا حق یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ. جب کوئی مسلمان تمہیں دعوت دے تو انشاءاللہ آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ یہ غریب ہے، امیر ہے، گورا ہے، کالا ہے، قوم اس کی کون سی ہے، یہ کون مجھے دعوت دینے والا ہے، کھلائے گا کیا، پلائے گا کیا. بس آپ کی نظر میں یہ ہو کہ یہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم وتعاونوا علی البر والتقوی. یہ ساری باتیں آپ سن چکے، تو انشاءاللہ آپ بھائیوں نے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، دوسرا حق مسلمان کا، جب کوئی مسلمان آپ سے نصیحت طلب کرے اسے اچھی نصیحت کرے. پیارے نبی نے فرمایا اسے اچھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی نصیحت کرے جو اس کے لیے فائدے مند ثابت ہو. چوتھا حق فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور اگر وہ کہے الحمدللہ، مسلمان کو چاہیے کہ اس کے لیے کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. پھر چھینک والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، تجھے صراط مستقیم دکھائے. اللہ تعالیٰ ویہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تیرے معاملات بھی آسان کر دے. یہ دعائیں میرے بھائیوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کے رسول نے تعاون اور مدد کا طریقہ سکھایا ہے. فرمایا کہ سنو، 5 حق، جب کوئی بندہ مریض ہو جائے تو مسلمان پر اس مریض کا حق ہے. اے مسلمانوں، 2 حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، جو اللہ کے حق ہیں. میرا رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. اللہ اکبر. وہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حق ہیں جب تک بندے معاف نہ کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. 5 حق، جب کوئی مسلمان بیمار ہے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی تیمارداری کرے، خیریت معلوم کرے. 6 اور آخری حق،
دیکھیں کس قدر اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے مسلمانوں کو اللہ کے محبوب کے ذریعے. اے مسلمانوں، جب تک زندہ ہے اس وقت تک کے بھی حقوق بیان فرمائے، لیکن اب جا رہا ہے، آخری وقت ہے، الوداع ہے، یہ زمین پر اب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا چھٹا حق یہ ہے جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے، مسلمان کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، نماز جنازہ پڑھے گا، اللہ ایک کی رات اجر عطا فرمائے گا اور اس کے دفن میں ساتھ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ 2 کی رات اجر عطا فرمائے گا. صحابہ نے فرمایا ما قرات یا رسول اللہ، یہ قرات کیا چیز ہے؟ فرمایا 1 کی رات ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے. 2 کی رات اللہ 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. اے مسلمانوں، آپس میں ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے سے پیار کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کیا کرو. اذا طبخت مرقۃ ماءها وتآخذ جیرانک، اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا جب ہنڈیاں پکاؤ تو اپنی ہنڈیاں میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر لیا کرو تاکہ آپ اپنی بہن کو، آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی سالن دے سکیں. وہ بھی بیچارہ جس کے گھر میں ہنڈی نہیں پکی ہے، آٹا پڑا تھا، تھوڑی سی روٹیاں پکا لی ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج یہ منظر آپ کو دیکھنے میں ضرور ملیں گے. کسی کے گھر میں روٹی تو ہے، سالن نہیں ہے، سالن ہے تو روٹی نہیں ہے. اے آج تمہیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے کا اللہ نے بڑا ہی سنہری موقع دیا ہے. وہ دیکھیں نا آپ کہ ایک شخص کے گھر میں بکرے کی سری آ گئی، اس نے سوچا یار میں نے کئی دن ہو گئے ہیں گوشت کھایا ہے، میں نے تو گوشت کھایا ہے، شاید میرے ساتھ والے نے نہ کھایا ہو. وہ سری دوسرے گھر میں بھیج دیتا ہے. وہ بھی سوچتا ہے شاید کہ میرے دوسرے بھائی نے نہ کھایا ہو. وہ تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ 7ویں گھر میں واپس وہی بکرے کا سر آ جاتا ہے. یہ ان کی محبتیں، یہ الفتیں، یہ پیار، اللہ کی قسم میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور لاسی گوٹ کے نوجوانوں، آپ وعدہ کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد مسلمان کوئی بھی ہو، ہم نے انشاءاللہ اس طرح مل کے رہنا ہے انشاءاللہ. جو رہیں گے وہ انشاءاللہ کہیں جی سبحان اللہ، سبھی رہیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ اکبر. تمہارے نبی کے جو صحابہ تھے، جو یار تھے، جو جانثار تھے، ان کا انداز تو دیکھے کہ جنگ احد کے موقع پر زخموں سے چور چور پڑے گئے. کہتے ہیں پانی چاہیے، ایک صحابی پانی لا کر دیتا ہے، آگے سے آواز آتی ہے پانی چاہیے. وہ کہتا ہے مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پلا دے، مجھے بعد میں پلانا. زخموں سے چور چور ہے، پیاس کی شدت نے ستایا ہے، تڑپایا ہے، لیکن کہتا ہے میں تڑپ برداشت کر لوں گا لیکن میرے بھائی کو پانی پلا دو. وہاں تک گلاس پہنچا ہے، آگے سے آواز آئی کہ پانی چاہیے. وہ بھی وہی ہمدردی رکھتا ہے، وہی دل رکھتا ہے. اللہ اکبر. کہتے پہلے اسے پلا دو، مجھے بعد میں پلانا. وہاں پہنچا، وہ آگے سے آواز آتی ہے، وہ بھی وہی ہمدردی رکھتا ہے، یہی تڑپ رکھتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے سینے میں بھی دل تو وہی ہے، ہمارا چہرہ وہی ہے، ہاتھ پیر وہی ہے، عقل بھی وہی ہے. میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، کلمہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی وہی ہے. یہ دل تو سارے ہی ایک جیسے تھے. اس نے پانی مانگا، آگے بھیج دیا، اس کے پاس پہنچا، آگے سے آواز آئی ہائے سارے ہی دل ایک جیسے، ساری ہی دل ایک جیسے، ساری محبتیں ایک جیسی، ہر تڑپ ایک جیسی، ہر طرف دل ایک جیسا دھڑکتا ہے. اللہ اکبر. آج دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما دے، اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما دے جو ایک دوسرے کے لیے تڑپا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ سارے پانی مانگنے والے شہادت پا گئے، شہادت پا گئے، لیکن پانی کسی نے نہیں پیا. آئیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا تقوی عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تڑپیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آ جائیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ.
اللہ ہم سب کو ایک کر دے، اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنا دے، خیر خواہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔